ہمارے استاد محترم آئیں گے اور محمد اکبر اتری صاحب اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کریں گے. ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الفاتحہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم خواجہ غریب نواز الاعظم اعظم الاجمیری اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 11 رکو نمبر 12. رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز الایمان. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمہید معنی آغاز. میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم رسول معظم سرکار اعظم رحمت عالم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہے. اسی لیے اولیاء اکرام علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ میں غوثیت میں نظر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم الشان عظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے. ضعیف معنی بوڑھے، ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ تواضع معنی انکساری سے پیش آتے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت معنی مہربانی فرماتے، سلام میں پہل کرتے،
لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرماتے. جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا نظر و نیاز ہدیہ تحفہ پیش کرتے. کون؟ سرکار غوث پاک. اس کی قدر کرتے اور اسی وقت رائے خدا میں خرچ کرتے. جو سخاوت کا یا جود و سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں بعض اوقات 400 حاضرین کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتے. سبحان اللہ. آپ انتہائی رحیم یعنی مہربان، کریم یعنی عطا کرنا، کریم النفس تھے. شجاعت ایسی کہ خلیفہ وقت کے منبر پر بیٹھے للکار کر شریعت کے خلاف امور معنی کام سے روکتے. صدق معنی سچا، صفا معنی خلوص، صدق صفا میں کمال درجہ رکھتے تھے. امانت کے پاسباں معنی پہرے دار. انصاف عدل کے پیکر. انصاف یا عدل انصاف معنی ہوتا ہے ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا. امانت پاسباں، انصاف عدل کے پیکر. عفو معنی معاف کرنا، عفو عطا فرمانے والے. حلم معنی نرم دلی، برداشت کرنا. بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال. مروت معنی شاد دلی یعنی نرم دلی. ملاحظہ میں بے نظیر، اپنی ذات کے لیے بھی کبھی بدلہ نہ لیتے. اگر غوث پاک کو مصیبت پہنچاتا آپ اس سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے بلکہ اسے معاف فرما دیتے. بلکہ آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا. آپ معاف کر دیتے، رب تعالیٰ اس کو سزا دیتا. بھوکوں کو کھانا کھلانا اور محتاج یتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا. پیارے رحمت والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کرتے. کون؟ سرکار غوث پاک. اور کوئی بیمار ہوتا تو عیادت یعنی جانا، کسی مریض کے پاس جانا، عیادت فرماتے، دعوت قبول فرماتے، اثر انگیز نصیحت آمیز بیان کرتے. وعظ میں بہت سے لوگ، سرکار غوث پاک کی وعظ کا کیا عالم کہ سرکار غوث پاک جب بیان کرتے تو بہت سے یہودی، عیسائی اور غیر مسلم اسلام قبول کرتے. اور گناہ گار جو بڑے گناہ کبیرہ کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹے صغیرہ کبیرہ، ان سے تائب ہوتے. ان تمام سے زائد اور صاف اور اخلاق کی حامل ذات مبارکہ میرے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اے ایمان والو، اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک اولیاء کرام کی تشریف آوری کا روحانی سلسلہ جاری رہے گا. لیکن جماعت اولیاء میں جو مقام ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، ہر ولی کو یہ شان میسر نہیں. نسبی شرافت اور خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت کرامت، یہ سب آپ کی وہ خاص الخاص خصوصیت ہے جو بہت کم اولیاء کو حاصل ہوئی. اسی سبب سے بہت سے ولی اپنے دور میں چاند و سورج کی طرح چمکے اور چند دنوں ان کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہا، مگر دھیرے دھیرے ان کے ذکر اور شہرت کی روشنی گھٹتی اور کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی. مگر ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 900 برس سے زائد طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کی شہرت اور مقبولیت کے آفتاب اور مہتاب، آفتاب معنی سورج، مہتاب معنی آسمان، سورج کو بھی گہن نہیں لگا. ہمیشہ آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر چار عالم میں بجتا ہی رہا. اور آج بھی آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چمکتا ہی رہے گا. کیا یہ خوب فرمایا میرے آقا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. گیلان کے پیران
گیلان کے پیران پیر یعنی جہاں آپ رہتے تھے جیلان، ان کا نام گیلان تھا لیکن عرف میں جیلان. گیلان جب آپ رہتے تو گیلان نام تھا لیکن عرف میں جیلان بولا جاتا تھا. نام مبارک سید عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین غوث اعظم، محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر. مقام ولادت ایران کے ایک شہر گیلان یعنی جیلان کا نام. تاریخ اور ولادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری آپ کی ولادت ہوگی. تاریخ وصال 11 ربیع الاخر 561 ہجری. مزار انور بغداد شریف. عمر شریف 91 سال. والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. والدہ ماجدہ کا نام ام خیر فاطمہ ثانی. نسب مبارکہ. اے ایمان والو، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے شہر گیلان یعنی جیلان میں پیدا ہوئے. آپ کی والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام مبارک ام خیر فاطمہ ثانی ہے. والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجاع نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہے. اسی لیے آپ خاندانی شرافت و نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی. اسی مضمون کو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے یوں بیان فرمایا: تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. آپ کے مقدس ماں باپ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ ولی کامل بزرگ تھے. ایک دن رمضان المبارک شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا. اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا. کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا. بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائے. یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل دیے. کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا. پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سومعی ہے. آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کشف سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جوان صالح ہے. یعنی آپ نے وہ پہچان لیا کہ حضور غوث پاک کے والد صالح ہے، پرہیزگار متقی ہے. فرمائے اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا کہ تجھے 10 سال تک، دیکھو ایک سیب کھائے سے تقوی دیکھو کتنا ہے، 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوں گی. حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے. جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن
حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا، پھر معافی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، سنا غور سے، نقطہ پوائنٹ نوٹڈ، جس میں 5 عیب ہے۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لنجی ہے، پانچواں عیب وہ لنگڑی ہے۔ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر، یعنی سرکار غوث پاک کے والد یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپائج ہے ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹیں گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا، زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دنوں کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ دیکھو آخرت کتنی فکر ہے، انسان گناہ کتنا کر رہا ہے، اسے آخر فکر کہنا کہ صحت بہتر ہو جائز تھا، لیکن پھر بھی آپ کے تقوی نے آپ کو یہ آگاہ کیا کہ میرے کو اوپر جواب دینا ہے۔ درد کتنا ہے کہ 10 سال باقی خدمت کرے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک شرط ایک اور رکھی کہ آپ کی بیٹی 5 اس میں عیب ہے۔ اب سنے غور سے، منظور ہوا مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپائج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء درست ہے، اعضاء جسم درست ہے۔ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹی ہے۔ اس حسن جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے، جلدی سے باہر نکل آئے۔ دیکھو نہ بیٹا اللہ کا، آپ کے بارے میں 5 بتائے تھے، اس کے بعد بھی جانے والی اللہ خواب دے کیا دل میں آئے کہ نہیں شاید دوسری لڑکی ہوں گی، باہر نکل آئے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں اور اپنے حسن جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے جوان صالح یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا، اور وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ نامحرم معنی ہوتا ہے غیر آدمی، سے آپ لوگ میری سگی بہن رہے گی تو آپ اس کے لیے غیر محرم کہلائیں گے، اسے غیر محرم کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ گونگی ہے، یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی، یعنی آپ کی زبان سے کوئی گندے فعل ظاہر نہیں ہوئے، یعنی کبھی بد کلامی نہیں کی۔ نمبر 3، وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، سبحان اللہ۔ وہ لنجی ہے، یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لنگڑی ہے، یعنی کبھی اس نے اپنے قدم برے راستے پر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی تھی جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہیں پاک طینت معنی فطرت خاتون حضرت ابو ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہما کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے بھائی ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی